बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल में कत्ल के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और कत्ल भी जहर देकर किया गया है। किसे कत्ल किया गया और उसके बाद कितने सवालात पूछे जा रहे हैं, इंकशाफात भी हो रहे हैं और इसके साथ ख़तरात का इजहार भी किया जा रहा है कि यही वो जेल है जहाँ पर इमरान खान भी कैद हैं और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी कैद हैं इसी जेल में। अब जनाब ये खबर कौन दे रहा है? अयाज अकबर यूसुफजई हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता ये रिपोर्टर हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं, इसके अलावा फेडरल कैबिनेट को भी कवर करते हैं, द न्यूज़ इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं, स्पोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फेडरल कैबिनेट की रिपोर्टिंग करते हैं जी जियो न्यूज़ के लिए, द न्यूज़ इंटरनेशनल के लिए, अखबार के लिए, अंग्रेज़ी अखबार के लिए। और ये क्या कह रहे हैं, अपने वीलॉग में भी इन्होंने तफसील से इस चीज़ का जिक्र किया है और एक्स पर, जो कि पाकिस्तान में बंद है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी का हाल यह है कि अडयाला जेल के अंदर लोग कत्ल हो रहे हैं और वैसे इमरान खान साहब से आप आसानी से मिल नहीं सकते, उनके बच्चों के लिए भी जनाब गुफ्तगू नहीं हो सकती क्योंकि ख़तरात बड़े हैं। और हाल ये है सिक्योरिटी का कि आप देखिए कि एक और कत्ल हो गया। जी हाँ, एक और कत्ल, बाकी मैं तफसील पर आता हूँ। अब अयाज अकबर यूसुफजई लिखते हैं, हाई अलर्ट, ये इन्होंने लिखा हुआ है एक्स पर, हाई अलर्ट, इमरान खान और उनकी अहलिया की ज़िंदगी को ख़तरा, जेल में कैदी का कत्ल और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात। अयाज अकबर यूसुफजई के तहलका खेज़ इंकशाफात, अलकादिर ट्रस्ट ट्रायल, अदालत में प्रेस खटक की लरजती आवाज़, जबकि इमरान खान मुस्कुराते रहे। ये पूरा उन्होंने वीलॉग किया है और इसमें उन्होंने तफसील बताई है कि किस तरह से ये कैदी को कत्ल कर दिया गया। अडयाला जेल में गुज़श्ता रोज़ शावेज़ नामी नौजवान, जो कि शक्रियाल रावलपिंडी का रिहायशी है, रावलपिंडी का रहने वाला था, इस पर कत्ल का मुकदमा था और कल उसने रिहा होना था, नहीं जिस दिन उसने रिहा होना था उससे सिर्फ एक दिन पहले उसे जहर देकर कत्ल कर दिया गया, रिहाई से एक दिन पहले। अब आप ये सोचिए कि कौन लोग हैं जिनकी यहाँ तक पहुँच है कि जनाब जेल में आप ये मामला भी कर सकते हैं, अपने दुश्मन को या किसी को आप जहर देकर कत्ल तक करवा सकते हैं। मामला यहाँ तक नहीं रुकता, सिर्फ आगे और भी डिटेल है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर ये ग्रेनेड वाले जज का क्या किस्सा है वो बड़ा अहम है और असनाद मलिक साहब ने उस पर तफसील से गुफ्तगू की है और मौजूदा हालात पर भी उस पर भी आएंगे। अब देखिए ये अयाज अकबर ने जो अपना वीलॉग किया है और एक्स पर पोस्ट भी किया है, उसमें कहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जेल है अडयाला जेल। वहाँ पर जनाब मकबूल तरीन पाकिस्तान का लीडर इमरान खान अपनी अहलिया के हमरा किस केस में कैद काट रहा है? इद्दत में निकाह के केस में जनाब वो सज़ा काट रहे हैं। और इस हवाले से अब खबर मानिका ने जो मज़ीद गलीज़ और शर्मनाक हरकत की है वो इस वक्त इतनी परेशान कुन भी है और लोग इस पर क्या कहूँ क्या क्या कह रहे हैं, अल्फाज नहीं हैं जिस तरह लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि शर्म और हया तो ऐसा लगता है करीब से नहीं गुजरी, हमारे माशरे की अखलाकियात ही तबाह कर देनी है। और पीटीवी ने भी, जिन्होंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और प्रोग्राम में बुलाकर कहा जाता है हाँ जी कीचड़ उछालें। अब उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि एक मेडिकल बोर्ड बैठे, सरकारी अस्पताल का, सरकारी इदारे का मेडिकल बोर्ड बैठे, जो 2018 में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की 2018 में माहवारी के हवाले से डिटरमिन करे कि कब आती थी, क्या था। अंदाज़ा लगाइए, शर्मनाक बात है, इंतहा है बेहयाई की। कुरान पाक में, दीन में, हमें हमारा दीन जो सबक सिखाता है उसमें ये लिबास है एक दूसरे का। आप जो भी बात में हो जाए, हो जाती हैं तलाक़ें, हो जाती हैं अलहदगी, हो जाती है, जो भी हो जाता है, कोई कभी ये इजाज़त नहीं है कि आप उसके बाद उनके ज़ाती मामलात या कुछ इस तरह से उछालें करें। और आप देखिए क्या हो रहा है। अब उस केस में दोनों मियाँ बीवी जनाब कैद हैं और दुनिया पूछती है अच्छा ये निकाह का मुकदमा है, निकाह पर जनाब ये कैद हैं और अडयाला जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं। और इस जेल के सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच हैं, जबकि यहाँ सिक्योरिटी इंतहाई नाक़िस है जी, यहाँ अमला भी बदल दिया जाता है। वैसे इमरान खान पर जनाब हर वक्त बंदा होगा और राना सनाउल्लाह के बकौल कि जी बड़ी ज़रूरत है, इसलिए उनकी ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड की जाती है इमरान खान की। अभी किस कानून के तहत की जाती है जिसमें बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, हो रहा है, वो हो रहा है, वो अलग से है। अब इसमें गुज़श्ता 5 माह के दौरान इमरान खान को तकरीबन 1 साल हो गया है जेल में और पिछले 5 माह के दौरान 4 अफराद का कत्ल हो चुका है, 5 ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो चुकी है, मनशियात का कारोबार इस जेल में आम है और मुजरिम जेल में बैठकर अपना कारोबार भी चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन इमरान खान को अपने बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं है। ये जो क्रिमिनल्स हैं और जहां उनका अमला भी मिला होगा जेल का, उनके लिए ये सहूलियात हैं। और इसकी तारीख़ी अहमियत बड़ी है जेल की, क्योंकि यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ जैसे बड़े नाम जेल काट चुके हैं। लेकिन जिस तरह की जेल इमरान खान को दी गई है
جو خود انہوں نے پہلے دکھایا کہ ہاں بڑی سہولتیں ہیں، اس کے بعد پتہ چلا یہ تو بہت بڑا بلنڈر کر کے بیٹھے ہم، یہ تو کال کوٹھی کی طرح کا جگہ ہے جو کہ مریم نواز شریف کو جو واش روم ملا تھا اس سے بھی چھوٹی ہے، اور اندر ہی واش روم کے لیے ایک دیوار ہے بس اور کچھ بھی نہیں. تو پھر وہ جہاں سے انہوں نے شیئر کرنا شروع کی تھی وہاں سے ہٹا دی تھی وہ تصویر. خیر، اب جناب دوسری بات، آپ جانتے ہیں اسناد ملک صاحب بڑا نام ہے کورٹ رپورٹنگ کا، اور قاضی فیصل صاحب کے لیے بڑے اچھے کلمات کہتے رہے، ان کے ساتھ کھڑے رہے اور آئین قانون کی بات کرتے رہے. آج یہ بھی پریشان ہے کہ ہو کیا گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جج قاضی فائز عیسیٰ پر اتنا ظلم کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ انتہا کر دیا، اور خیالات اور جو باتیں تھیں سب تباہ و برباد کر کے رکھ دی. کہتے ہیں جتنے ججز ہیں جن کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ تحریک کے ساتھ، تحریک انصاف کے کچھ سگے ہیں، یہ انصاف کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف نہیں، یہ انصاف کے ساتھ ہیں. ان میں سے متعدد ججز تحریک انصاف کے خلاف بھی فیصلے دے چکے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. رات کو عدالتیں کھلی تھیں اطہر من اللہ صاحب کے دور میں، اور پھر کیا کچھ ہوا تھا سب دیکھیں، کس طرح تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آتے رہے، نون لیگ کے حق میں فیصلے آتے رہے. یہ ججز اب آزادی کے لیے کھڑے ہیں، تحریک انصاف کے لیے نہیں. اب بھی زیادہ تر ججز تحریک انصاف کے نہیں، پروگریسو سوچ کے مالک ہیں، اور زیادہ تر کا تعلق تو پیپلز پارٹی سے تھا. ان ججز کا زیادہ تر کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا. جسٹس طارق جہانگیری نے ضیاء الحق کے دور میں قید کاٹی تھی، ان کی 2 انگلیاں بھی نہیں ہیں، بھرپور جالے رہے ہیں یہ جن کے خلاف آج جناب یہ پیپلز پارٹی کی سپورٹڈ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، جو ان کے خلاف ہو رہا ہے، اور جناب ان کو ہٹائیں، اور جو الیکشن کمیشن بھی ساتھ ملے، نون لیگ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ جناب جسٹس طارق جہانگیری ضیاء الحق کے دور میں قید کاٹ چکے، ان کی 2 انگلیاں بھی نہیں ہیں، بھرپور جالے رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں کوئی ہینڈ گرنیڈ پھٹ گیا تھا جس کی وجہ سے 2 انگلیاں ان کی کٹ گئی تھیں. ان پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ الذوالفقار تنظیم میں بھی شامل تھے، یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور ان کی 2 انگلیاں نہیں ہیں جی، ہینڈ گرنیڈ پھٹ گیا تھا. اب کیا پیپلز پارٹی کو یاد ہے یہ کتنے جالے تھے، کیا تھا، یا اب وہ چونکہ بھٹو زندہ ہے، باقی سب یہ ساتھ جو مرضی ہو جائے، قوم مر جائے، لیکن بہرحال یہ خبریں تو الگ ہیں. اب ان پر الزام ہے کہ الذوالفقار تنظیم میں بھی شامل تھے. جب انہیں جج مقرر کرنا تھا تب بھی بڑی بحث ہوئی تھی اس پر کہ جی وہ اس کا تو ہاتھ کی 2 انگلیاں نہیں ہیں، ہینڈ گرنیڈ پھٹا ہے، کس طرح یہ تو الذوالفقار میں تھا، یہ ساری بڑی بحث ہوئی تھی. جو بھی مشورے دے رہا ہے کہ ججز پیچھے ہٹ جائیں گے تو غلط ہے، ججز پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسناد ملک صاحب بتا رہے ہیں. اور یہ بڑے اتھینٹک لوگ ہیں. یہ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں بڑے ناموں میں ثاقب بشیر صاحب کا نام آتا ہے، دیگر بڑے رپورٹر عدیل سرفراز صاحب ہیں، یہ بڑے اچھے رپورٹر ہیں. میں نام لیتا چلو، صدیق جان کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں، دیگر جتنے بھی اس وقت کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں زیادہ تر بہت زبردست نام ہے، بہت اچھے نام ہیں، اور انہی میں یہ سینئر لوگوں میں شامل ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مشورہ دے رہا ہے کہ ججز پیچھے ہٹ جائیں گے تو غلط ہے، ججز پیچھے نہیں ہٹیں گے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلے کیے یہ اصل میں ظلم ہے، ظلم کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی، ان کی سوچ پر بھی ظلم کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جج قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں چھوڑا. جو سوچ بتاتے تھے یہ ہے وہ ہے، انہوں نے سب سوچ اور اتنا ظلم کر دیا، وہ خیالات سب تباہ کر دیے، اور لوگوں کو میں ایکسپوز ہو گئے ہیں چیف جسٹس بن کر. ابھی بھی ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل جائیں، جو کہ اخلاقی طور پر ان کا حق ہے، اور آئین اور قانون کی بنیاد اخلاقیت پر ہوتی ہے. میرے ذرائع سے خبریں آئی تھیں کہ جسٹس جہانگیری سے رابطہ کیا گیا تھا کہ ٹریبیونل کا معاملہ ہے، ذرا دیکھ لیں، نہیں تو ڈگری وغیرہ والا بھی کھل جائے گا. جس پر جسٹس جہانگیری نے کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لیں، مجھے کوئی ڈر نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو ان کی سپریم کورٹ سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں کہ جناب ہمیں دھمکایا جائے گا، ہمارے خلاف جو بھی ہوگا، سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کرنا، ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا. اس لیے معاملات خود اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں. اور جو فل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیٹھا، پہلی بار یہ اس کی ایک کڑی ہے، یہ ابھی پہلی بار یہ ہوا ہے، اور یہ ایک کڑی ہے. ابھی دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. جسٹس جہانگیری اور ٹریبیونل والے معاملے پر قابو نہیں پایا جا رہا. قابو پا بھی لیا جائے تو حلقے کے عوام جانتے ہیں کہ کس کو ووٹ ڈالے گئے اور کون جیت گیا. آپ جو مرضی کر لیں، لوگوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ لگ گیا ہوا ہے. تو آپ یہ کنٹرول کر لیں، کس کس کو کنٹرول کریں گے، کس کس کی زبان بند کریں گے. ایکس بند کریں گے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سب کی آوازیں بند کر دیں گے، آنکھیں بند کر دیں گے، زبانیں کاٹ دیں گے، کان بند کر دیں گے. کیا کریں گے پھر؟ لوگ اشاروں میں بتائیں گے. تو جناب جو بھی کر لیں سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو ان کے پاس، اس حکومت کے پاس اخلاقی جواز ہی نہیں ہے. اصل چیز جو ہوتا ہے جس پر قانون، کوئی بھی چیز کھڑی ہوتی ہے، وہ اخلاقی جواز ہوتا ہے. یہ ان کے پاس ختم ہو گیا. اب یہ کھوکھلے ہیں، دیمک کی طرح اندر سے ان کو چاٹا جا رہا ہے. عوام کی جو ان کے خلاف دن بدن
نفرت کہیں اس سسٹم کے خلاف، وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ایک دم گرے گی عمارت، آپ دیکھیے گا. اچھا، اب جناب حکومت کو یا اور بھی کسی کو کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ ججز سے لڑائی کریں تو یہ غلط ہے. ججز بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور معاملہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ججز کو اس طرح دھمکا کر یہ کر کے وہ کر کے آپ ساروں کو کنٹرول کر لیں گے، ساروں کے ضمیر خرید لیں گے، سارے جو ہیں وہ ان کے سیکرٹ صاحب سامنے لے آئیں گے تو کچھ دب جائے گا، کچھ جبر میں آ جائے گا، کسی نہ کسی کی طرح سے کچھ چیز نکال لیں گے. اور ماضی میں چونکہ دنیا سے وہ چلے گئے کئی ججز، ان کا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جن کو فون کر کے آپ فیصلے لے لیں گے. ان انلی کا یہ کام رہا ہے، نہیں تو ججز پہ حملہ کروا دو، یہی کام، سپریم کورٹ پر حملہ کروا دو. تو یہ ممکن نہیں ہے اب آج کے دور میں کہ آپ اس طرح سے ججز کو کنٹرول کر لیں گے. کتنوں کو کریں گے؟ اور جس طرح ہم یہ کہیں گے جی سارے ججز بالکل 100% آزاد ہیں، ایماندار ہیں، نہیں، کہیں کہیں کچھ ججز دوسرے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ کہیں گے سارے بے ایمان، سارے بے ضمیر، سارے بکنے والے یا سارے غلط فیصلے کرنے والے ہوں گے، سارے ہمارے دباؤ میں آ جائیں گے، سب کو ہم خرید دیں گے یا ڈرا دیں گے. یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو بہرحال جناب اب ممکن نہیں ہوتا. ججز بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور ججز یہ بات جانتے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اس کا اصل مقصد عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہی ہے، کہ 2/3 اکثریت لو، اس کے بعد عدلیہ کو کنٹرول کرو. کہ جس طرح ابھی دیکھیں نا آپ نے کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آ گیا ہے کہ جی ججز وہ تعینات کرے گا الیکشن کمیشن ٹریبونلز کے لیے، یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے اب اس کے اپنی مرضی کے ججز کریں گے. اسی طرح 2/3 اکثریت لے کر یہ ججز کو بالکل ایسے کر دیں گے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی اپنے پاس لے آئیں گے. جس طرح آپ ایک پولیس کانسٹیبل کو دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا، آئی جی کچھ نہیں کر سکتا، پولیس کانسٹیبل کیا کرے گا؟ تو وہ جو چاہیں اس سے کام کروا لیتے ہیں. ابھی FIA میں دیکھیں آپ، اینٹی کرپشن میں دیکھیں، حکومت میں آ جائیں، ابھی نیب کو ہٹا کے دیکھ لیں. تو ان کے پاس اب یہی ہے کہ جی لوگوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، عمران خان کے اندر کیا ہوا ہے، کیا کر لے گا، ہمارے پاس یہ سارے طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں، دنیاوی طاقتیں، یہ پولیس ہے، ہمارے پاس محکمے ہیں، ادارے ہیں، ان کے ذریعے ہم جو مرضی کر لیں گے. ایک عدلیہ میں کہیں کہیں مسئلہ آ رہا ہے نا، تو اس کو ہم یہ کریں گے 2/3 سے لیں، اور اس کے بعد ججز کو غلام اور بالکل ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی. ان کو اس طرح ٹریٹ کریں گے جس کو چاہا جہاں پھینک دیا، جس کے ساتھ جو مرضی کر لیں گے. تو ججز کو کیا اس چیز کا نہیں پتہ؟ تو اب دیکھ لیجیے. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ 1-2 دن میں ہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مخصوص نشستوں کا کل یا تو فیصلہ آئے گا، یا کہا جا رہا ہے کل دوبارہ میٹنگ ہوگی. شاید قاضی فیصل صاحب ابھی تک نہیں منا سکے، ایک آخری کوشش وہ پھر کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مان جاؤ، حکومت کا ہی ساتھ دو. تو دیکھتے ہیں کہ کل ہے یا پرسوں، بس اسی میں جناب یہ فیصلہ ہو جائے گا. اللہ حافظ.